السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ثاقب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو استاد یوٹیوب چینل۔ آج ہم انٹرپرینیورشپ MGT 602 کی فائنل ٹرم پریپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم تھیم 7 سے لے کر تھیم 15 تک کے تمام امپورٹنٹ ٹاپکس کو کور کریں گے۔ تو ٹائم ضائع نہیں کرتے، چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے انوویشن۔ انوویشن از اے پروسیس آف ٹرانسلیٹنگ این آئیڈیا اور انوینشن انٹو اے پروڈکٹ اور سروس دیٹ کریٹس ویلیو فار وچ کسٹمرز آر ولنگ ٹو پے۔ انوویشن ہیز ٹو کریٹیکل کمپوننٹس: انوینشن، کمرشلائزیشن۔ اسٹوڈنٹس، انوویشن کا مطلب ہے کسی آئیڈیا کو ایسی پروڈکٹ یا سروس میں کنورٹ کرنا جو کسٹمر کے لیے ویلیو کریٹ کرے اور جس کے لیے وہ پیسے دینے کو تیار ہو۔ صرف نیا آئیڈیا ہونا انوویشن نہیں ہوتا، اس آئیڈیا کا مارکیٹ میں سکسیسفل یوز ہونا بھی ضروری ہے۔ انوویشن کے دو کمپوننٹس ہیں: انوینشن، نیا آئیڈیا یا چیز بنانا، اور دوسرا ہے کمرشلائزیشن، اس آئیڈیا کو مارکیٹ میں لانچ کر کے بزنس بنانا، اس کو کمرشلائزیشن بولتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ٹائپس آف انوویشن۔ ٹائپس آف انوویشن میں آ جاتا ہے پروڈکٹ انوویشن، بزنس ماڈل انوویشن، پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی انوویشن، مارکیٹ پل انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی پش انوویشن۔ نیکسٹ ہے کریٹیوٹی۔ کریٹیوٹی از اے مینٹل کریکٹرسٹکس دیٹ الاؤز اے پرسن ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دی باکس اینڈ پروڈیوس اوریجنل اینڈ ناول آئیڈیاز۔ اسٹوڈنٹس، کریٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے باکس سے ہٹ کر سوچنا، اور نئے آئیڈیاز جنریٹ کرنا۔ یاد رکھیں، کریٹیوٹی صرف آئیڈیا دیتی ہے جبکہ انوویشن اس آئیڈیا کو پریکٹیکل پروڈکٹ یا سروس بنا دیتا ہے۔ 5 اسٹیجز آف کریٹیوٹی پروسیس۔ اسٹوڈنٹس، کریٹیوٹی پروسیس کے 5 اسٹیجز ہیں۔ پہلی اسٹیج ہے پریپریشن، جس کے اندر انفارمیشن اور نالج کلیکٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے انکوبیشن، اس کا مطلب ہے آئیڈیا پر سوچنا۔ اس کے بعد ہے انسائٹ، اچانک نئے آئیڈیا مل جانا، اس کو انسائٹ کہتے ہیں۔ پھر ہے ایویلویشن، چیک کرنا کہ آئیڈیا ورکیبل ہے یا نہیں۔ اور پھر لاسٹ میں ہے ایلیبوریشن، آئیڈیا کو پروڈکٹ یا سروس کی شکل دینے کو ایلیبوریشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں بیریئرز ٹو انوویشن اینڈ کریٹیوٹی۔ اسٹوڈنٹس، بیریئر وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو نئے آئیڈیاز اور انوویشن کو روک دیتے ہیں۔ امپورٹنٹ بیریئرز کو یاد رکھیں: پرسنل بیریئرز، کلچرل بیریئرز، فیزیبلٹی بیریئرز، نالج اینڈ ایکسپیرئنس بیریئرز، ریگولیٹری اینڈ پروسیجرل بیریئرز۔ اس کے بعد ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ۔ اسٹریٹجک مینجمنٹ از اے پروسیس آف مینیجنگ این آرگنائزیشن ریسورسز ٹو اچیو اٹس شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم گولز اینڈ گین سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج۔ اس کے پھر 3 مین فیزز ہیں جو ہے اسٹریٹجی فارمولیشن، اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن، اسٹریٹجی ایویلویشن اینڈ کنٹرول۔ اسٹوڈنٹ، اسٹریٹجک مینجمنٹ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے۔ سب سے پہلے ویژن اور مشن ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں، پھر بزنس کے اندر اور باہر کے انوائرمنٹ کا انالیسس کیا جاتا ہے، اس کے بعد آبجیکٹیو سیٹ کیے جاتے ہیں، اسٹریٹجی امپلیمنٹ ہوتی ہے اور لاسٹ میں پرفارمنس ایویلویٹ ہوتی ہے۔ ویژن ڈسکرائبس what the business wants to become in the future۔ اسٹوڈنٹس، مشن بتاتا ہے کہ بزنس کیا کرتا ہے اور اپنے گولز کیسے اچیو کرے گا، جبکہ ویژن فیوچر کا ٹارگٹ بتاتا ہے کہ بزنس آگے چل کر کیا بننا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہے انٹرنل اسیسمنٹ، اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس۔ اسٹوڈنٹس، انٹرنل اسیسمنٹ میں ہم بزنس کے اندر کی چیزوں کو چیک کرتے ہیں۔ اسٹرینتھس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بزنس کو اسٹرانگ بناتی ہیں، جبکہ ویکنیس وہ کمیاں ہوتی ہیں جو گروتھ کو افیکٹ کرتی ہیں۔ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے انٹرنل آڈٹ کیا جاتا ہے۔ ایکسٹرنل اسیسمنٹ۔ ایکسٹرنل اسیسمنٹ میں بزنس کے باہر کے انوائرمنٹ کو انالائز کیا جاتا ہے۔ اپارچونیٹیز بزنس کے لیے فائدہ مند چانسز ہوتے ہیں، جبکہ تھریٹس وہ ایکسٹرنل پرابلمز ہوتی ہیں جو بزنسز کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان کو انالائز کرنے کے لیے PEST انالیسس اور پارٹرز 5 فورس جیسی ٹولز یوز ہوتے ہیں۔ بزنس گولز اینڈ آبجیکٹیوز۔ Goals are broad and long term, while objectives are specific and measurable۔ Goals جنرل ڈائریکشن بتاتے ہیں، جبکہ objectives specific اور measurable ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اچھے objectives ہمیشہ smart ہوتے ہیں، یعنی specific، measurable، attainable، result oriented and time frame کے ساتھ۔ Selection of appropriate strategy۔ بزنس کی اسٹریٹجی
مارکیٹ کے حساب سے سلیکٹ کی جاتی ہے، جیسے کہ کاسٹ لیڈرشپ، کم کاسٹ پر پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی یوز کی جاتی ہے۔ ویسے ہی پروڈکٹ کو یونیک بنانے کے لیے ڈیفرینشیشن والی اسٹریٹجی یوز کی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی ایک اسپیسیفک مارکیٹ یا نیچ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے فوکس اسٹریٹجی یوز کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے بزنس پلان۔ بزنس پلان از اے ڈاکومنٹ دیٹ کنٹینز آل دی نیسیسری انفارمیشن ریکوائرڈ ٹو اسٹارٹ، رن، گرو اینڈ شٹ ڈاؤن اے بزنس پروفیٹیبلی۔ بزنس پلان ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں بزنس کی کمپلیٹ پلاننگ ہوتی ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ بزنس کیسے سٹارٹ ہوگا، کیسے چلے گا، کیسے گرو کرے گا اور پروفٹ کیسے ارن کرے گا۔ سمپل ورڈز میں بزنس پلان بزنسز کا روڈ میپ ہوتا ہے۔ پلاننگ پروسیس۔ پلاننگ پروسیس کے 3 سمپل کوسچنز ہوتے ہیں: ویئر آئی ایم، ویئر ڈو آئی وانٹ ٹو گو، ہاؤ ول آئی گیٹ دیئر۔ یعنی کہ ابھی ہم کس پوزیشن پر ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے اور وہاں تک کیسے پہنچا جائے۔ اس کے بعد ہے وائی بزنس پلان از پریپیئرڈ۔ A business plan is prepared to guide an entrepreneur in turning a business idea into reality۔ بزنس پلان اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ انٹرپرینور اپنے بزنس کو پراپر پلاننگ کے ساتھ سٹارٹ کرے اور فیوچر ڈیسیجنز آسانی سے لے سکیں۔ یوزرز آف بزنس پلان۔ بزنس پلان کو 2 طرح کے یوزرز یوز کرتے ہیں: انٹرنل یوزرز اور ایکسٹرنل یوزرز۔ انٹرنل یوزرز میں آتے ہیں انٹرپرینور اور امپلائز، اور ایکسٹرنل یوزرز کے اندر آتے ہیں کسٹمرز، سپلائرز اور انویسٹرز۔ ایکسٹینٹ آف بزنس پلان۔ اسٹوڈنٹ، ہر بزنس پلان ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کی لینتھ اور ڈیٹیلز بزنس کی نیچر، کمپٹیشن اور اویلیبل ریسورسز کی کیپیبلٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ فیچرز آف بزنس پلان۔ ایک اچھا بزنس پلان کمپلیٹ، کلیئر کمیونیکیشن، پراپر گائیڈنس اینڈ فارمل پلاننگ پروسیس پر بیسڈ ہوتی ہے۔ کانٹینٹس آف بزنس پلان۔ بزنس پلان کے مین کانٹینٹس یاد رکھیں۔ سب سے پہلے ٹائٹل پیج، پھر ٹیبل آف کانٹینٹس، اس کے بعد ایگزیکیوٹو سمری، اس کے بعد بزنس ڈسکرپشن، مینجمنٹ پلان، پروڈکٹ اینڈ سروس پلان، مارکیٹنگ پلان، آپریشنس پلان اور لاسٹ میں فائنینشیل پلان ہوتا ہے۔ پیپر میں اکثر بزنس پلان کے کانٹینٹس پوچھ لیے جاتے ہیں۔ NABC اپروچ۔ NABC stands for need, approach, benefits, competition۔ Need means identifying an important customer or market problem that requires a solution۔ کسٹمر کی پرابلم یا نیڈ کیا ہے؟ اپروچ is a unique way of solving the customer's problem۔ اس پرابلم کا یونیک سولوشن کیا ہے؟ Benefits are the specific advantages the customers receive from the solution۔ کسٹمرز کو کیا فائدہ ملے گا؟ Competition means understanding competitors and explaining why your solution is better۔ آپ کمپیٹیٹرز سے کیسے بہتر ہیں؟ بزنس ماڈل کینواس۔ The business model canvas is a strategic management tool used to develop and describe a business model۔ It explains how a business creates, delivers and capture value۔ بزنس ماڈل کینواس ایک ویژول پلاننگ ٹول ہے جو بزنس کا پورا ماڈل ایک پیج پر سمجھا دیتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بزنس کسٹمر تک ویلیو کیسے پہنچائے گا اور انکم کیسے ارن کرے گا۔ بزنس ماڈل کینواس کمپوننٹس۔ یہ بزنس ماڈل کینواس کے کمپوننٹس ہیں، اس کو ایک دفعہ یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے مارکیٹنگ از دا پروسیس بائی وچ کمپنیز کریٹ ویلیو فار کسٹمرز اینڈ بلڈ اسٹرانگ کسٹمر ریلیشن شپ ٹو کیپچر ویلیو ان ریٹرن۔ اسٹوڈنٹس، مارکیٹنگ صرف پروڈکٹ بیچنے کا نام نہیں ہے، مارکیٹنگ کا اصل مقصد کسٹمر کے لیے ویلیو کریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اسٹرانگ ریلیشن شپ بنانا ہے تاکہ بزنس کو پروفٹ مل سکے۔ اس کے بعد ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز۔ یہ ساری مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا۔ پھر آتے ہیں مارکیٹ سیگمنٹیشن۔ مارکیٹ سیگمنٹیشن کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کو چھوٹے گروپس میں ڈیوائیڈ کرنا، جیسے کہ جیوگرافک لوکیشن کے حساب سے، پھر ہے ڈیموگرافک، ایج، جینڈر، انکم وغیرہ کے حساب سے، پھر ہے سائیکوگرافک، لائف سٹائل اور پرسنالٹی کے حساب سے، اور پھر ہے بیہیویئرل، کسٹمر کے بیہیویئر اور بائنگ ہیبٹس کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ٹارگٹ مارکیٹ۔ Market targeting is the process of selecting one or more market segments to serve۔ ٹارگٹ مارکیٹ کا مطلب ہے کہ ان کسٹمرز کو سلیکٹ کرنا جن کے لیے آپ پروڈکٹ یا سروس آفر کرنا چاہتے ہیں۔
ہر بزنس ہر کسٹمر کو ٹارگٹ نہیں کرتا. اس کے بعد ہے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ. سی آر ایم از اے پروسیس آف بلڈنگ اینڈ مینٹیننگ پروفیٹیبل کسٹمر ریلیشن شپس بائی ڈیلیورنگ سپیریئر کسٹمر ویلیو اینڈ سیٹسفیکشن. سی آر ایم کا مقصد کسٹمر کو صرف اٹریکٹ کرنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن شپ بنانا ہے. جب کسٹمر سیٹسفائیڈ ہوتا ہے تو وہ دوبارہ بھی پرچیز کرتا ہے اور بزنس گرو کرتا ہے. اس کے بعد ہے بز مارکیٹنگ. بز مارکیٹنگ کریٹس ورڈ آف ماؤتھ اباؤٹ اے پروڈکٹ اور سروس. It is also known as viral marketing, undercover marketing, diffusion marketing and product seeding. بز مارکیٹنگ کا مقصد لوگوں میں پروڈکٹ کے بارے میں ڈسکشن اور ایکسائٹمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. اس سے پروڈکٹ کی پبلسٹی نیچرلی انکریز ہوتی ہے. پھر ہے گوریلا مارکیٹنگ. گوریلا مارکیٹنگ از اے لو کاسٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجی دیٹ یوزز unconventional methods to gain maximum customers' attention. گوریلا مارکیٹنگ میں کم بجٹ کے ساتھ یونیک اور کریٹیو مارکیٹنگ کی جاتی ہے تاکہ کسٹمرز کی اٹینشن جلدی حاصل کی جا سکے. پھر ہے مارکیٹنگ ریسرچ. مارکیٹنگ ریسرچ از اے سسٹمیٹک کلیکشن انالیسس اینڈ رپورٹنگ آف ڈیٹا ٹو سالو مارکیٹنگ پرابلمز اینڈ سپورٹ ڈیسیجن میکنگ. مارکیٹنگ ریسرچ کا مطلب مارکیٹ سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے اس کا انالیسس کرنا ہے تاکہ بزنس صحیح سے ڈیسیجن لے سکے. اس پروسیس میں پہلے پرابلم آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے, پھر ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اور انالائز کیا جاتا ہے, اور لاسٹ میں فائنڈنگز کے بیسس پر ڈیسیجن لیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے پروڈکٹ اینڈ سروس. پروڈکٹ اینی تھنگ آفر ٹو سیٹسفائی اے کسٹمرز نیڈ اور وانٹ. اس کے بعد ہے پھر سروس اینڈ انٹینجیبل بینیفٹ آفر ٹو کسٹمرز. اسٹوڈنٹس پروڈکٹ وہ چیز ہے جو کسٹمر خرید سکتا ہے, جبکہ سروس ایک انٹینجیبل بینیفٹ ہوتی ہے. پروڈکٹ کے 3 لیولز ہوتے ہیں: کور بینیفٹ, ایکچوئل پروڈکٹ اینڈ آگمنٹڈ پروڈکٹ. اسی طرح یو ایس پی وہ یونیک فیچر ہوتا ہے جو آپ کے پروڈکٹ کو کمپیٹیٹر سے الگ کرتا ہے. پروڈکٹ کوالٹی. پروڈکٹ کوالٹی مینس پرووائڈنگ پروڈکٹس اور سروسز دیٹ سیٹسفائی کسٹمرز نیڈ. ڈائمینشنز: پرفارمنس کوالٹی, کنفارمنس کوالٹی. پروڈکٹ کوالٹی کا مطلب ہے کسٹمرز کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنا. پروڈکٹ کوالٹی کا مطلب ہے کہ کسٹمرز کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنا. پروڈکٹ اسپیسیفکیشن. Product specification is a written document describing the required characteristics of a product. It helps in production, redesign and standardization. پروڈکٹ اسپیسیفکیشن ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں پروڈکٹ کی کمپلیٹ ریکوائرمنٹس اور کریکٹرسٹکس لکھی ہوتی ہیں. اس سے پروڈکشن اور کوالٹی مینٹین کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے فائنینشیل مینجمنٹ. فائنینشیل مینجمنٹ از دا پروسیس آف پلاننگ, آرگنائزنگ, کنٹرولنگ اینڈ مانیٹرنگ فائنینشیل ریسورسز ٹو اچیو بزنس آبجیکٹیوز. فائنینشیل مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ بزنس کے پیسوں کو پراپر طریقے سے مینیج کرنا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بزنس کے پاس ہمیشہ فنڈز اویلیبل ہوں اور بزنس اسموتھلی چل سکے. فائنینشیل پلاننگ. Financial planning is a process of estimating the financial requirements of a business and deciding how to arrange the required funds. فائنینشیل پلاننگ میں انٹرپرینیور پہلے اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ بزنس کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی, اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے ارینج کیے جائیں. سورس آف فائنانس. اسٹوڈنٹس بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے فائنانس ڈفرینٹ سورسز سے ارینج کیا جا سکتا ہے. کامن سورسز میں پرسنل سیونگز, فیملی اینڈ فرینڈز, بینک لون, انویسٹرز, وینچر کیپٹل اور اینجل انویسٹرز شامل ہیں. اگر ہم وینچر کیپٹل کے بارے میں بات کریں تو وینچر کیپٹل از فائنانسنگ پرووائڈیڈ بائی انویسٹرز ٹو اسٹارٹ اپس اینڈ اسمال بزنسز ود ہائی گروتھ پوٹینشیل. وینچر کیپٹل میں انویسٹرز ان اسٹارٹ اپس کو انویسٹمنٹ دیتے ہیں جن میں فیوچر میں فاسٹ گروتھ کے چانسز ہوتے ہیں. اس کے بدلے انویسٹرز کمپنی کا شیئر لیتے ہیں. اینجل انویسٹرز. Angel investors are wealthy individuals who invest their own money in businesses in exchange for ownership or equity. Angel investors وہ انڈیویجول ہوتا ہے جو اپنا پرسنل پیسہ اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کرتا ہے اور بدلے میں کمپنی کا اونرشپ شیئر لیتا ہے. پھر ہے بجٹ. بجٹ از اے فائنینشیل پلان دیٹ ایسٹیمیٹس ایکسپیکٹڈ انکم اینڈ ایکسپینسز فار اے اسپیسیفک پیریڈ.
بجٹ ایک فائنینشیل پلان ہوتا ہے جس میں پہلے سے ایک اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ کتنی انکم آئے گی اور کتنے ایکسپینسز ہوں گے. اس سے بزنس اپنے پیسوں کو بیٹر مینٹین کرتا ہے. بریک ایون انالیسس. Break even point is the point where total revenue is equal to total cost, meaning there is no profit, no loss. بریک ایون پوائنٹ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں بزنس کی انکم اور ایکسپینسز برابر ہو جاتے ہیں. اس پوائنٹ پر نہ پروفٹ ہوتا ہے اور نہ ہی لاس. اس کے بعد جتنی بھی سیلز ہوں گی وہ بزنس کا پروفٹ بنیں گی. کیش فلو. کیش فلو از اے موومنٹ آف کیش ان ٹو اینڈ آؤٹ آف اے بزنس. کیش فلو کا مطلب ہے کہ بزنس میں پیسوں کا آنا اور جانا. پازیٹیو کیش فلو بزنس کے لیے اچھا ہوتا ہے جبکہ نیگیٹو کیش فلو فائنینشیل پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. مین فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ہماری آ جاتی ہے انکم اسٹیٹمنٹ, بیلنس شیٹ اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ. اس کے بعد ہے لانچنگ اے بزنس. لانچنگ اے بزنس مینس کنورٹنگ اے بزنس آئیڈیا انٹو این ایکچوئل بزنس بائی اسٹارٹنگ اٹس آپریشن. لانچنگ اے بزنس کا مطلب ہے بزنس پلان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا اور بزنس کی ریگولر آپریشن سٹارٹ کر دینا, یعنی آئیڈیا سے پریکٹیکل بزنس تک کا سفر لانچ کہلاتا ہے. انٹرپرینیورل ٹیم. An entrepreneurial team is a group of people with different skills working together to achieve a business goal. Entrepreneurial team میں different skills والے لوگ مل کر بزنس چلاتے ہیں. ہر ممبرز اپنی ایکسپرٹیز کے تھرو بزنس کی سکسیس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. بزنس گروتھ. بزنس گروتھ means expanding a business by increasing sales, customers, market shares اور profits. بزنس گروتھ کا مطلب صرف پروفٹ بڑھانا نہیں ہوتا, اس میں سیلز انکریز کرنا, نئے کسٹمرز بنانا اور مارکیٹ شیئر کو ایکسپینڈ کرنا بھی شامل ہوتا ہے. مینیجنگ بزنس گروتھ. بزنس گروتھ کین بی مینیجڈ تھرو پراپر پلاننگ, فائنینشیل مینجمنٹ, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, مارکیٹنگ اینڈ انوویشن. فرینچائزنگ. Franchising is a business arrangement in which one party gives another party the right to use its brand, product and business system. فرنچائزنگ میں ایک کمپنی اپنا برانڈ اور بزنس ماڈل کسی دوسرے پرسن کو یوز کرنے کی پرمیشن دیتی ہے. برانڈ دینے والا فرنچائزر اور برانڈ چلانے والا فرنچائز کہلاتا ہے. ایگزٹ اسٹریٹجی. An exit strategy is a plan for leaving or transferring ownership of a business. ایگزٹ اسٹریٹجی کا مطلب ہے پہلے سے پلان کرنا کہ فیوچر میں بزنس کو سیل کرنا ہے یا ٹرانسفر کرنا ہے یا بند کرنا ہے. سکسیزفل انٹرپرینیورز ایگزٹ پلان بھی پہلے سے بنا کر رکھتے ہیں. بزنس فیلئر. بزنس فیلئر کی کامن وجہیں پور پلاننگ, فائنانس کی کمی, ویک مینجمنٹ, پور مارکیٹنگ اور انوویشن کی کمی. اگر انٹرپرینیور ان چیزوں پر فوکس کرے تو فیلئر کے چانسز کم ہو سکتے ہیں. اسمال بزنس. A small business is an independently owned and managed business with limited employees, investment and market share. اسمال بزنس وہ بزنس ہوتا ہے جو چھوٹے اسکیل پر آپریٹ کرتا ہے. اس میں امپلائز اور انویسٹمنٹ دونوں لمیٹڈ ہوتے ہیں اور اونر خود بزنس کو مینیج کرتا ہے. کریکٹرسٹکس آف اسمال بزنس. اس کی جو کریکٹرسٹکس آف اسمال بزنس. اسمال بزنس کی خاص باتیں یہ ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے, امپلائز لمیٹڈ ہوتے ہیں, اونر خود ڈیسیجنز لیتا ہے اور بزنس کو آسانی سے مینیج کیا جا سکتا ہے. امپورٹنس آف اسمال بزنسز. اسمال بزنس اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ امپلائمنٹ کریٹ کرتے ہیں, اکانومک گروتھ کو سپورٹ کرتے ہیں, انوویشن کو پروموٹ کرتے ہیں اور لوکل اکانومی کو اسٹرانگ بناتے ہیں. چیلنجز فیسڈ بائی اسمال بزنسز. اسمال بزنسز کو اکثر فائنانس کی کمی, لمیٹڈ ریسورسز, اسٹرانگ کمپٹیشن, ویک مارکیٹنگ اور اسکلڈ امپلائز کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مینیجنگ اسمال بزنس. اسمال بزنس کو سکسیزفلی مینیج کرنے کے لیے فائنینشیل پلاننگ, اچھی مارکیٹنگ, کسٹمر سیٹسفیکشن, امپلائز کا پراپر مینجمنٹ اور انوویشن بہت ضروری ہوتی ہیں. بزنس ایتھکس. بزنس ethics are the moral principles and values that guide business decisions and behavior. بزنس ایتھکس سے مراد بزنس میں ہانیسٹی, فیئرنیس اینڈ ایتھیکل ویلیوز کو فالو کرنا ہے. ایتھیکل بزنس کسٹمر کا ٹرسٹ جیتنے میں مدد کرتا ہے. سوشل رسپانسبلٹی. سوشل رسپانسبلٹی مینس a business should work for the benefit of society along with earning profit. سوشل رسپانسبلٹی کا مطلب ہے کہ بزنس صرف پروفٹ نہ کمائے بلکہ سوسائٹی اور انوائرمنٹ کے لیے بھی پازیٹیو کنٹریبیوشن کرے. بزنس سسٹینیبلٹی.
Business sustainability means running a business in a way that ensures long-term success while considering economic, social and environmental factors. بزنس سسٹینیبلٹی کا مطلب ہے کہ بزنس کو اس طرح چلانا کہ وہ لانگ ٹرم تک سکسیزفل رہے اور ساتھ ہی اکانومی، سوسائٹی اور انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھے. سوشل انٹرپرینیورشپ. Social entrepreneurship is a process of identifying and solving social problems through innovative and sustainable business solutions. سوشل انٹرپرینیورشپ کا مطلب ہے بزنس کے ذریعے سوسائٹی کے پرابلم سولو کرنا. اس میں صرف پروفٹ کمانا مقصد نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی لائف کو بہتر بنانا بھی آبجیکٹیو ہوتا ہے. سوشل انٹرپرینیور. Social entrepreneur is a person who identifies social problems and develop innovative solutions to create positive social change. سوشل انٹرپرینیور وہ پرسن ہوتا ہے جو سوسائٹی کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور ان کو انوویٹیو سولیوشن نکالتا ہے. اس کا فوکس صرف ارننگ نہیں بلکہ سوشل امپیکٹس بھی ہوتا ہے. کریکٹرسٹکس آف سوشل انٹرپرینیور. ایک سوشل انٹرپرینیور کی خاص باتیں یہ ہیں کہ وہ انوویٹیو ہوتا ہے، لیڈرشپ کوالٹیز رکھتا ہے، کیلکولیٹڈ رسک لیتا ہے، سوشل مشنز پر فوکس کرتا ہے اور سوسائٹی کے پرابلم سالو کرتا ہے. سوشل انٹرپرائز. Social enterprise. A social enterprise is an organization that applies commercial strategies to achieve social or environmental objectives. Social enterprise ایسا بزنس ہوتا ہے جو بزنس ایکٹیویٹیز کے ساتھ سوسائٹی یا انوائرمنٹ کے لیے بھی کام کرتا ہے، یعنی پروفٹ بھی ارن کرتا ہے اور سوشل مشن بھی کمپلیٹ کرتا ہے. ڈفرینس بٹوین انٹرپرینیورشپ اینڈ سوشل انٹرپرینیورشپ. مین آبجیکٹیو انٹرپرینیورشپ کی جو ہوتی ہے وہ ہے پروفٹ، اور سوشل انٹرپرینیور کا مین آبجیکٹ ہے سوشل ویلیو along with فائنینشیل سسٹینیبلٹی. اس کے بعد ہے امپورٹنس آف سوشل انٹرپرینیورشپ. اسٹوڈنٹس، سوشل انٹرپرینیورشپ سوسائٹی کے پرابلم سالو کرتی ہے، امپلائمنٹ کریٹ کرتی ہے، کوالٹی آف لائف امپروو کرتی ہے اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرتی ہے. اسی وجہ سے آج کے ٹائم میں اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے.